اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو جبل سور یعنی غار سور جبل کے مطلب پتھر پہاڑ بولتے ہیں، تو جبل سور کی زیارت کرنے کے لے کے جا رہا ہوں۔ اور یہ وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ 3 دن تک رات اور دن گزارے تھے جب وہ ہجرت کر رہے تھے، اس لیے کہ مشرکین مکہ نے جب انہیں وہاں سے نکلنے سے مجبور کر دیا۔ اور مجبور کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت مل گیا کہ آپ ہجرت کریں، تو وہاں سے اپنے گھر سے یعنی مسجد حرم کے پاس جو ان کا گھر ہے وہاں سے نکلنے کے بعد اسی پہاڑ پہ آ کر کے 3 دن تک رکے تھے۔ یہ سامنے یہی وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پہ 3 دن تک رکے تھے اور اسی پہاڑ سے جو ہے کہ ہجرت کیے تھے۔ اس میں 3 دن تک میں بہت سارے اس کے واقعات ہیں، اس لیے کہ جب اس پہ 3 دن رکے تھے تو یہاں سے مشرکین مکہ جو ہے کہ وہ چاروں طرف ڈھونڈ رہے تھے، بے تحاشا ادھر سے ادھر ڈھونڈتے رہے تھے۔ جب انہیں نہیں ملا تو پھر آئے تھے یہاں پر، لاسٹ تک اوپر آئے، اور جب اوپر آئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا خوف زیادہ ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، اگر ان لوگوں نے اس لیے اتنا اوپر چڑھ گیا تو ان لوگ اگر اپنی زمین کے نیچے یعنی پیر کے پاس دیکھتا تو ان لوگ دیکھ لیتا۔ تو خوف زیادہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہم لوگ 2 نہیں ہیں، ہم لوگ کے ساتھ 3 ہیں، ہم لوگ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر واپس اس لیے کہ جب ان لوگوں نے وہاں پر دیکھا تو جو راستہ سا غار کے اندر جانے کا اس پہ مکڑی نے جالا لگا دیا تھا، تو ان لوگوں نے تھوڑا سا یہ ہوا کہ اگر اس میں فی الحال کوئی بندہ گیا ہوتا تو اس کا جالا ٹوٹا ہوا ہوتا، یعنی یہ بہت دن تک اس غار میں کوئی نہیں گیا ہے۔ اور اسی غار میں بھی واقعہ ہوا تھا کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جب اس میں پورے سوراخ جو ہوتے ہیں جس میں جانور سانپ بچھو رہا کرتے ہیں، تو اس سب کو اپنے چادر کو پھاڑ کر کے بند کر دیا، لیکن اتنا چادر زیادہ نہیں تھا کہ جسے سارے سوراخ کو بند کر دیا جائے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، تو جس کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ خود اپنا پیر رکھ دیے تھے کہ تاکہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ کوئی جانور آ کر کے ان کو کوئی نقصان کر دے، لیکن ان کے پیر کو ہی ڈس لیا تھا سانپ نے یا اور کوئی بھی جانور ہو سکتا۔ جب وہ اس لیے کہ جب وہاں پر وہ بیٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پہ اپنا سر رکھ کر کے سوئے تھے، تو جب ان کا آنسو ٹپکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ گرا۔ جب ان کو ایسا فیل ہوا تو اٹھے اور پوچھے ابو بکر کیا ہوا، تو انہیں بتایا کسی جانور نے کاٹ لیا اور بہت شدید جو ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے اور خون بھی نہیں بند ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن لگائے اور فوراً تکلیف بھی دور ہوا اور خون بھی بند ہو گیا۔ اور وہاں پہ جب رکتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی اسماء بنت ابو بکر، وہ کھانا لے کر کے آئی کرتی تھی، اور اس کے بعد مکہ کا جو نیوز ہوتا تھا، کفار مکہ کا جو میٹنگ ہوتا تھا وہ سب کا نیوز لے کر کے آتی تھی، بتاتی تھی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ایک غلام تھے وہ چرواہا، وہ بکری لے کر کے اسی پہاڑ کے اوپر جایا کرتے تھے، دیکھیے کہ تاکہ اس سے کیا ہوتا تھا کہ اب حضرت اسماء بنت ابو بکر جب جاتی تھی تو پاؤں کا نشان بھی مٹ جاتا تھا، اور وہ جا کر کے وہاں پہ اس کے دودھ بھی پی لیتے تھے۔ تو یہ وہی پہاڑ ہے، اور اس کے اس سائڈ میں بطحہ قریش ہے۔ آپ کو بطحہ قریش ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر پتھر سے زخمی کیا گیا تھا، ان کو گرم پتھر پہ لٹایا گیا تھا۔ تو یہ اس سائڈ میں ہے۔ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں وہ دکھاؤں گا، آپ کو بطحہ قریش میں کہاں پہ ان کو اس طرح سے تکلیفیں دیا گیا تھا۔ تو یہ دیکھیے، یہ اگر ایسے کہیں تو اسلام کی یہ تیسری سب سے عظمت والی پہاڑ ہے، اس لیے کہ کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا تجلی دکھایا تھا، اور
जो गार हेरा पहाड़ है उस पर तो कुरान ही उतरा है, नाजिल हुआ। इस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक गुजारे। तो अगर इस्लाम के नज़रिए से देखें तो ये तीसरी सबसे अजमत वाली पहाड़ है। और यहीं से इस पहाड़ के ऊपर से फिर दूसरे तरफ से जा कर के वो यमन के इलाके से उतर करके गए थे, अब वापस मदीना गए थे, हिजरत करके गए हुए थे। तो अभी मैं आपको चलता हूँ नज़दीक और आपको पहाड़ का और आपको दिखाता हूँ उसके बारे में। अभी यहाँ पे हालांकि जायरीन बहुत आए होंगे, और लेकिन ये इस पहाड़ पे क्या है कि हर शख्स नहीं जा सकता है, ये हाइट ज़्यादा है। और जाने में अगर एक यंग बंदा हो तो कम से कम 1.5 घंटे लगते हैं, और ऐसे अगर थोड़ा सा रुक करके जाते हैं तो 2 घंटे तक लग जाते हैं। इसलिए हर लोग नहीं जाते हैं ऊपर में। मैं सिर्फ एक बार गया हूँ, और मैं मक्का में ही रहता हूँ, मक्का में ही काम करता हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह से आपको दिखा दूँ और बता दूँ। और इस पहाड़ पे जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत ऊपर है, आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये देखिए, यही वो पहाड़ है। बाय। ये देखिए, यही वो पहाड़ है जो उसके बारे में ये जिसको गारे शोर बोलते हैं। जबल शोर, जबल के मतलब अरबी में पहाड़ होता है। और इस पे देखिए, हालांकि गवर्नमेंट रास्ता कुछ बना रहा है, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है, हाफ तक रास्ता बन जाएगा। और ये देखिए, आपको ऊपर तक लेके जा रहा हूँ। ये देखिए, वहाँ पे जो आपको लास्ट दिख रहा है, वहाँ पे वो गार है, उसके जस्ट पीछे साइड में गार है। इसी गार में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे। और ये जो इलाका, ये सामने देखिए, आपको यहाँ से सामने जब इस तरफ से जाएंगे तो ये इस साइड में सीधा हरम है, जो मक्का का जो हरम शरीफ है वो इस साइड में सीधा है। तो यहाँ से ये 3rd रिंग रोड है, ये वाला जिसे भी मैं, ये 3rd रिंग रोड है। अब इसी 3rd रिंग रोड पे आपको यहाँ पे उतरेंगे, और यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा ऊपर इधर आगे तक।